گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی۔ ہاں دیکھیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر، ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ کیا نبی علیہ السلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور پھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، کپنگ ہجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے خود داغ لگایا۔ اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے، یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے داغ لگا کے خون روکا۔ تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں، اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے۔ تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے، اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز۔ تو یہ دعا ہے جی سورۃ الفرقان میں آئی ہے، بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے۔ باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پیئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کو وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں۔ اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے، لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا، ان کو میں بناؤں گا، تو سر پھر ٹائم قیامت تک لگے رہو۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے شریف ہوتے ہیں، لیکن یہ رول نہیں ہے۔ رول یہی ہے کہ 90% بچے 4 ہاتھ پہ ہو تو بھی آگے ہوتے ہیں۔ تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشنز موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست۔ کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے۔ اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں۔ ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں۔ پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے۔ ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے بول چال بند، 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے یہاں سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ہماری تو جہاں مرضی جائیں گی، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں، ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے۔ رشتہ داریاں کیا چیز ہے؟
قریب ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے, اور یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی, کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے, اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو, تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے, کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا, اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے, نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا, اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر, تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا, نہیں, یہ نہیں. معروف طریقے سے چلنا ہے, حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے, جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے, وہ ظالم ہیں, اصل مجرم ہے اللہ کے حضور, جو اپنی رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں, اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے, میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں, اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتہ ہے پوری زندگی انہوں نے کار بڑھے, بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا, لوگ اپنے ابا اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن جی بڑے غصے دے سن جی, ہوئے ہوئے ایک بار ویاہ تے گئے, وہ آگے کو کوئی بھی ہر جگہ سٹوری ہے جی, تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا, وہ پھر جناب اس کا آر نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا, یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے ابا اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں, اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی, لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں, یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ, مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا, ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا, جو اپنا غصہ دکھاتا ہے, اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائورٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں, خاندان ہے, اپنی رسومات ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار, انہوں کے کیڑی گلاں کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہیں اس معاملے میں. میں اپنا آپ کو بتاؤں, اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا, منہ پہ کہنا کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا, تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے, اور دلائل کی روشنی میں زہر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے, قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے, لڑائی ہوئی ہو, اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے, اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے, اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی, اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی, یہ تو کیا کیتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی, اور وہ پھینٹی یہ کام آئی ہیں. کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے؟ اگر عورت کا شوہر کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی قسمت, بیوی کی کیوں قسمت ہے؟ اس کی اپنی مردودیت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
تو وہ استطاعت کیا ہے؟ شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے، نہ مرد نہیں ہے وہ. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو، اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ؟ استطاعت نہیں، یعنی فائنینشل یہ حالت نہیں ہے. یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بیاہ کرا دو، یعنی بیاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. شادی وہی کرے جو اس فائنینشل سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے، ورنہ تو جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں. بہنوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. ایک لفظ نہیں سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں اپنے خامن سے. اتنا وہ پیار کرتی ہیں، پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں، اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں ان کی. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر، بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. تو اس سے تو بہتر تھا شادی نہیں ہوتی. یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. اور 90% ایشوز فائنانس کے ہوتے ہیں. جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہو نا، وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں. لہٰذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے. تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. سورہ الشورى کے اینڈ پہ آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اما حوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا ابا جی آدم کو علیہ السلام. ایو کہتے ہیں، اور ایو سے ایول بنا ہوا ہے، برائی کی جڑ ایو، حوا. لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورۃ الاعراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تسنیہ کے سیغے کے ساتھ. ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا، وہ دونوں یہ کرنے لگے. ہر جگہ اللہ نے تسنیہ کا سیغہ ہے، سنگولر کا سیغہ یوز ہی نہیں کیا. یعنی دونوں نے غلطی کی. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ تو مرد کے کھاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو. بہرحال نہ وہ مرد کے کھاتے میں نہ عورت کے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے. کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت، ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے، اولاد نہیں ہوگی. 15 20 سال بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی. کتنی عورتیں ہیں، عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، ان دونوں نے نئی شادیاں کی، وہاں اولاد ہوگی. کتنے کیسز اس طرح کے. تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں. مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں. صحیح مسلم کی کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے. مسلم شریف میں تقدیر کا چیپٹر بڑی تفصیل سے ہے. بخاری میں کم حدیثیں ہیں، مسلم میں زیادہ ہیں. تو امام مسلم نے کتاب القدر چیپٹر جو تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا، وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے. امام مسلم کی ذہانت کا تو میں فین ہوں، میں اتنا ذہین بندہ. انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو ذہانت اس کو شو کی ہے، وہ ان کے ہم اثر ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں جو آج وہی باتیں. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں، آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا. امام مسلم کے زمانے میں کس نے کثرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی؟ امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیا اتنے سخت الفاظ میں، لیکن عقل مندی کی نام نہیں لیا. ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو. پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا مقدمے کو دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا، یا کوئی شرعی احکام اس سے استنباط کیے جاتے ہیں، یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے. ان تینوں کیسز میں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھیں. تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی یہ ذہانت تھی. تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی. یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی، مشکات میں بھی مسلم کے حوالے سے. اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے، یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا.
سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے، سستی اور کاہلی نہیں کرنی اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے کاہلی پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا. یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو اور میرے حق میں وہی بہتر ہے. جو سورۃ البقرہ میں آئے کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل، جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے، اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا. اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی. یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورسی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے. نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے عرض پہ، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینہ شریف. لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا، مدینے میں صرف 11 سال. آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا، مجبوراً. آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکالے. تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق. اے اللہ مجھے جہاں اب تو نے داخل کرنا ہے نا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے، اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا، سچائی کے ساتھ نکالنا. اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر. وہ آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت جبرائیل بھی تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے. بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں. اور سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا. سیدنا علی تو 8 سال کے تھے. 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں کون؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابوبکر، یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ. تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے. تو نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے، یار میں نے 13 سال محنت کی، صرف 125 بندے میں بنا سکا، لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑ رہا ہے. تھا نا دماغ میں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہوگا؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی. عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے، جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا. پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا، دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے، میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی. اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہو. دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا. ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں اس قبائلی سسٹم میں، جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی، چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے. وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں. حضرت بکر صدیق منکرین زکات کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، 2 جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی، اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب
اسامہ ابن زید کو وہ اتنے بڑے بڑے صحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں، یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوحات ہونی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہی ہے، آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت ابوبکر کے دور میں گر گئی تھی، باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیا افغانستان تک فتوحات ہو چکی تھی، ایک مختصر جماعت کا اتنا کانفیڈنس اللہ کے اندر۔ تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبی رسول اللہ نے فرمایا کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا، تو یہ تو اگر کہنا ہے، نہیں کی تھی نا تائیں فیل ہوا ہے نا، لیکن کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، بندہ بیمار ہو، تو اس میں میری بہتری تھی۔ اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ حقیقت بات، ارادوں کا ٹوٹنا، آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے، تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہو۔ ہماری اکیڈمی آپ دیکھ لیں، میری زندگی میں تو میں اپنے واقعات بتا سکتا ہوں، وہ بالکل پھر پرسنل نوعیت کے ہیں، اگرچہ اس کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہیں۔ ہمارے جو حیدر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے۔ یہ اکیڈمی میں کتنے 250 300 400 بندے آ جاتے ہیں۔ جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں درس دیتا تھا، 2008-9 کی بات تھا، تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، انہوں نے کچھ عرصے بعد گاڑی درس سے ختم کریں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں یا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا، وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا۔ پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی، شروع میں ریکارڈنگز ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے، تو اب دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے درس بند کیا ہے نا، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں اس اکیڈمی کے، نہ وہ درس بند کرتے نہ یہ فتنہ عالم